اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے شیعہ اور عقیدہ امامت کی گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور گزشتہ جو ہماری آپ کی گفتگو تھی اس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسئلہ امامت کو ڈسکس کرنے کی اہمیت کیا ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے اگر دستورات پر عمل کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے اور اس طرح سے ہم سب کو دعوت دے رہا ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ پروردگار عالم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اس بات کو بیان کیا ہے اور دعوت فکر دی ہے کہ وہ لوگ کہ جو مختلف اقوال کو سنتے ہیں اور اس میں سے سب سے اچھے قول کی پیروی اور اتباع کرتے ہیں، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی ہدایت کرتا ہے، اور یہی اولو الالباب اور صاحبان عقل و فہم ہے۔ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مختلف قولوں کو اور اقوال کو مد نظر رکھے، سنے سمجھے، اور بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی تعصب کے، جو اس میں سے بہترین قول ہو، جو اس کی عقل سے میچ کرتا ہو، جو لاجیکل ہو، جو انٹلیکچول اپروچ رکھتا ہو، اس کی پیروی کریں۔ اور خداوند عالم نے قرآن میں اندھی اور بے جا تقلید سے بھی پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے چونکہ ہم سے یہ کہا تھا کہ فلاں کی اتباع کی جائے، فلاں کی پیروی کی جائے، فلاں اچھے تھے تو اس کو ہم مانتے رہے، نہیں، بلکہ ہمارا فریضہ یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جستجو کریں اور اپنے بنائے ہوئے یا اپنے آباء اور اجداد کے دین پر باقی نہ رہیں۔ پروردگار عالم اس بات کو اس طرح واضح کر رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ تو پروردگار عالم بہت واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ دین مبین اسلام کی پیروی کرو اور اس اسلام کے دین کو مانو اور اس پر چلو اور اس کی اتباع کرو، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جو دین ہم نے اپنے آباء اور اجداد سے لیا ہے، اگرچہ وہ لوگ حق پر نہیں تھے، ہدایت پر نہیں تھے، اور وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ بات یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ ان دونوں باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ اسلامی حکم ہے کہ انسان کورکرانہ اور اندھی تقلید سے پرہیز کرے۔ مختلف کسی بھی ٹاپک میں یہ بہت نیچرل ہے کہ کسی بھی مسئلے کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر مختلف آراء اور مختلف افکار اور مختلف فیصلے قائم کیے جاتے ہیں، اور جو بہترین فیصلہ ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ انسان مختلف اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بہترین قول ہے اس کی اتباع کرے۔ ایک سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے چونکہ یا ہماری قوم کے درمیان ہی یا باہر کے جو دشمن ہیں وہ بہت زیادہ کوشاں ہیں اس بات کے اوپر کہ اس مسئلے کو کسی نہ طریقے سے یا بالکل بند کر دیا جائے، یا اس میں کہیں نہ کہیں خامی، کوتاہی یا کسی طریقے کا شبہہ ڈال کر اس سے دور کیا جائے اور اس عقیدے کو کمزور کیا جائے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس مسئلے کے اوپر ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور اس طرح کی گفتگو کو سنیں تاکہ اس کے لیے بات روشن ہو، واضح ہو، اور یہ عقیدہ نسلاً بعد نسلاً بہترین طریقے سے جو ہے وہ منتقل ہوتا رہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ مسئلہ امامت کو بار بار ڈسکس کرنا باعث اختلاف ہے اور ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تو پروردگار عالم اس مسئلے کو ڈسکس نہ کرتا، رسول اکرم اس مسئلے کے اوپر اتنا ایمفسائز نہ کرتے، رسول اکرم یہ نہ کہتے کہ تم لوگ مانو امام کو، یا رسول اکرم یہ کہہ کے چلے جاتے کہ میرے بعد کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا، جو دل چاہے تم لوگ کرنا۔ اس طرح کی اپروچ نہ خدا نے رکھی، نہ رسول اکرم نے رکھی، اور نہ ہی ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بہت واضح رہنا چاہیے کہ ابھی ہم اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس بات پر نہیں ہے کہ ہمیں امام کی کیوں ضرورت ہے، ابھی ہم صرف وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بحث اور گفتگو، اس موضوع پر بحث اور گفتگو کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ توجہ رہے اس بات کی طرف کہ امامت اور امام کی ضرورت پر ہم بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، عقلی دلائل اور قرآنی دلائل اور تاریخی حوالے آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس وقت جو ہم آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہ رہے ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی ہماری گفتگو سے یہ بات تقریباً کم و بیش اسٹیبلش ہو گئی کہ ہمیں اس گفتگو کو چھیڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس ڈائلاگ کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے بھی ضروری ہے
کیونکہ ہم اور آپ جب یہ مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے رسول اکرم کو ہدایت کے لیے شریعت دے کر بھیجا تھا، تو کیا یہ شریعت اور کیا یہ ہدایت کا نظام رسول اکرم کے بعد ختم ہو گیا، یا یہ نظام جاری و ساری ہے قیامت تک کے لیے؟ تو کیا اگر یہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ قیامت تک جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ گفتگو بھی جاری رہے گی کہ رسول اکرم کے بعد کون ہے جو متصدی امور ہو، جو رسول اکرم کا خلیفہ بن سکے، ان کا جانشین بن سکے؟ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے اس بات کی گفتگو کی اور رسول اکرم پر ہی سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر اس بات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور واضح ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے اور باطل ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جب اس بات کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہہ کر گزر جانا کہ نہیں یہ تاریخی موضوع تھا، اور تاریخ کے گزرنے سے، وقت کے گزرنے سے اور اس رسول اکرم کے بعد کے زمانے کو سے ہمارا اور ان کا فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا وقت گزرنے سے یہ بحث و گفتگو کم رنگ ہو گئی ہے، بے اہمیت ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، جتنا اس کے ایک دم اپوزٹ ہے قصہ، جتنا ہم رسول اکرم کے زمانے سے دور ہوتے گئے، اتنی زیادہ مسئلہ امامت پر گفتگو شدید ہونا چاہیے، اہمیت اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، نئے کی گفتگو کم رنگ ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مسئلہ آئیڈیولوجیکل ہے، یہ مسئلہ ہمارے طرز تفکر سے ربط رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ فکر ختم ہو جائے تو یہ فکر ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس فکر کو ختم ہونا تھا اور اگر اس فکر کو بڑھاوا نہ دینا ہوتا تو رسول اکرم اتنا زیادہ اپنی زندگی میں اس بات کو ڈسکس نہ کرتے، اتنا زیادہ خلفاء اپنے بعد والے جانشین کو معین کر کے متعدد مقامات پر نہ جاتے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آیات پیش کریں گے، اتنا زیادہ مسئلہ امامت کو اور لفظ امام کو اتنا زیادہ ڈسکس نہ کرتا۔ یہ تمام وہ شواہد ہیں، یہ تمام وہ دلیلیں ہیں کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلہ امامت نہ یہ کہ کم رنگ ہو گیا ہو یا بے اہمیت ہو گیا ہو یا آج کے زمانے میں اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ امامت کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اس سے اختلاف ہوتا ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ امامت کو چھیڑنا چاہیے، اس پہ ایک اچھی اپروچ رکھ کر گفتگو کرنا چاہیے تاکہ یہ تمام اختلافات ختم ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان تمام امور کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور انشاءاللہ ایک مسالمت آمیز زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔